لائٹ چھوڑنا بیٹا، وہ لائٹ چھوڑ بیٹا عامر، لائٹ چھوڑ. موضوع ماضی قریب کی گردان. سب سے پہلے کہ ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب کون سا فعل ہوتا ہے جی؟ وہ فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. مثلاً دانش خط لکھتا ہے. دانش نے خط لکھا ہے، نے خط لکھا ہے. احمد نے کھایا ہے. جی ہے جس میں لگایا جاتا ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ یہ ماضی قریب ہے، ابھی ابھی کوئی کام ہو چکا ہے. اصل میں یہ پریزنٹ کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے، لیکن پریزنٹ نہیں ہے، یہ ماضی قریب ہے. ہے اور ہیں کا استعمال اس میں ہوتا ہے. ہم فعل ماضی قریب معروف کی گردان کرتے ہیں. فعل ماضی قریب معروف. سب سے پہلے دیکھتے ہیں صیغہ، ایک مذکر دوسرا مؤنث. اب دیکھتے ہیں واحد حاضر، واحد غائب، پھر ہو گیا جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر. پھر دیکھتے ہیں واحد متکلم، جمع متکلم. اب مذکر کا صیغہ ہم بناتے ہیں. پھر فعل ماضی قریب معروف، معروف اسے کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم ہو، فاعل کام کرنے والا معلوم ہو. مثلا ہم لکھیں گے وہ گیا ہے. اب گیا کی جمع گئے ہے کی جمع ہیں، جمع غائب میں وہ گئے ہیں، تو گیا ہے، تم گئے ہو، میں گیا ہوں.
ہم گئے ہیں، ہم آئے ہیں، ہم گئے، امونس وہ گئی ہے، وہ گئی ہیں، تو گئی ہے، تم گئی ہو، میں گئی ہوں، ہم گئی ہیں۔ یہ معروف کی ہے، اس میں فاعل جانا گیا ہے، یہ فاعل ہے، وہ تو یہ فاعل۔ آپ فعل ماضی قریب مجہول کی قرار کرتے ہیں، فعل ماضی قریب مجہول کی قرار۔ صیغہ مذکر اور مؤنث، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اور مذکر میں دیکھتے ہیں، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا ہے، وہ مارے گئے ہیں، تو مارا گیا ہے، تم مارے گئے ہو، میں مارا گیا ہوں، ہم مارے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مؤنث، وہ ماری گئی ہے، وہ ماری گئی ہیں، تو ماری گئی ہے، تم ماری گئی ہو، میں ماری گئی ہوں، ہم ماری گئی ہیں۔ آپ نے بخوب سمجھا ہوگا کہ ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مثلاً دانش نے خط لکھا ہے، دانش نے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے، لکھا گیا ہے یا لکھا ہے جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے،
اب سمجھیے کہ یہ ماضی قریب ہے، ہیں ہوں وغیرہ کا استعمال اس میں ہوتا ہے۔ فعل ماضی قریب معروف اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کام کرنے والا جو ہو وہ معلوم ہو، یعنی فاعل معلوم ہو تو اسے ماضی معروف کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے واحد غائب کے لیے وہ گیا ہے، وہ گئے ہیں، جمع غائب کے لیے واحد حاضر کے لیے تو گیا ہے، تو جمع کے لیے حاضر کے لیے تم گئے ہو، واحد متکلم کے لیے میں گیا ہوں، جمع متکلم کے لیے ہم گئے۔ اب یہ مذکر کا صیغہ تھا، اب ہم اس کا مؤنث کا صیغہ بناتے ہیں۔ وہ گئی ہے واحد حاضر واحد غائب کے لیے، جمع غائب کے لیے وہ گئی ہیں، واحد حاضر کے لیے تو گئی ہے، جمع حاضر کے لیے تم گئی ہو، واحد متکلم میں گئی ہوں، جمع متکلم ہم گئی۔ یہ سمجھا ہوگا۔ پھر ہے فعل ماضی قریب مجہول، مجہول کہتے ہیں اس کو جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو لیکن کام ہو رہا ہو، جو اس پر کام بتایا جائے گا لیکن کام کرنے والا بتایا نہیں جائے گا۔ مثلاً وہ مارا گیا ہے، اب فعل ماضی قریب مجہول کی گردان کرتے ہیں۔ اب مذکر میں جاتے ہیں، واحد غائب میں آئے گا وہ مارا گیا، یعنی یہ کام کرنے والا اب نہیں معلوم کس نے مارا ہے لیکن مارا تو گیا ہے۔ وہ مارے گئے ہیں، وہ مارے گئے ہیں، تو مارا گیا ہے، واحد حاضر میں آتا ہے، یعنی مذکر کے صیغے میں واحد غائب اسے کہتے ہیں جو اس کے بارے میں بات کی جائے وہ سامنے موجود نہ ہو، تو ایک شخص تو اس میں آئے گا وہ مارا گیا ہے۔ جمع غائب میں وہ لوگ جو سامنے موجود نہ ہوں، بہت سارے جن کے بارے میں بات کی جائے، وہ مارے گئے ہیں۔ واحد حاضر تو مارا گیا ہے، یعنی کہ یہ حاضر کی بات کرنی ہے، ایک شخص جو اس کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ جمع حاضر تم مارے گئے ہو، تم مارے گئے ہو۔ واحد متکلم، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ واحد متکلم میں مارا گیا ہوں، یعنی ایک بات کرنے والا، بہت سارے جب بات کرنے والے تو ہم مارے گئے، بہت سارے کے لیے ہم لگایا جائے تو آخر پر ہیں یا ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کے صیغے وہ ماری گئی ہے غائب، وہ ماری گئی ہیں جمع غائب، واحد حاضر کے لیے تو ماری گئی ہے، جمع واحد حاضر کے لیے، جمع حاضر کے لیے تم ماری گئی ہو، واحد متکلم میں ماری گئی ہوں، ہم ماری گئی ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوگا آج، یہ تو ماضی قریب کی گردان ہم نے آپ کو سمجھائی۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہے اور ہیں کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور ہو کا استعمال کہاں ہوتا ہے، ہوں اور ہیں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مؤنث میں ہے، ہیں، ہے، ہو کہاں استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ کا جملہ صحیح ہو جائے، اسی لیے آپ کو یہ گردان سکھائی جا رہی ہے۔ اگر واحد کا جملہ ہو تو کیا لگتا ہے، جمع کا جملہ ہو تو کیا لگتا ہے، حاضر کا ہو تو کیا آتا ہے، جمع حاضر کا ہو تو کیا آتا ہے، واحد متکلم کا ہو تو کیا آتا ہے، جمع متکلم ہو تو کیسے آتا ہے، ہیں کہاں آتا ہے اور ہے کہاں آتا ہے، ہم کہاں آتا ہے، میں کہاں آتا ہے، تو کہاں ہو تو تم کیسے آتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یہاں اس میں سمجھائی جاتی ہیں، اسی لیے یاد رکھنے کی بات زیادہ یہی ہے کہ آپ ماضی قریب کی گردان میں یہ جانیں کہ ہے اور ہیں کا یہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے یہ لگتا ہے کہ یہ پریزنٹ کا جملہ ہے لیکن یہ پریزنٹ کا نہیں ہے، حال کا نہیں ہے، اس میں نزدیک گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے جو کام ابھی ہوا ہو۔ میں نے لکھا ہے، میں نے کھایا ہے، میں نے بتایا ہے، یعنی کہ ابھی بتایا ہے۔ اگر اس کو
ماضی بعید بتائیں گے تو ہم اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس نے بتایا تھا، یعنی بہت پہلے کی بتایا تھا۔ تو معروف آپ نے سمجھا، ماضی معروف فعل ماضی قریب، مگر لیکن معروف آپ نے سمجھا ہوگا جس میں فاعل جانا گیا ہو، جس سے کام سرزد ہو، وہ بتایا گیا ہو۔ تو پھر ہوتا ہے فعل ماضی قریب مجہول۔ مجہول اسے کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم نہ ہو، کام کرنے والا معلوم نہ ہو، کام جو کیا گیا ہو وہ معلوم ہو، جو کام کیا گیا ہو وہ معلوم ہو۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ٹرائی کریں، کوشش کریں، بار بار لکھیں، بار بار سنیں، سمجھیں، تو بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بیٹھیے، اللہ کے سپورٹ، اللہ حافظ۔